ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور جے یو ایف کے مرکزی ترجمان اسلم گوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوری صاحب، آپ نے بڑی تفصیلی طور پہ پہلے حصے میں بڑی گفتگو کی اور بڑے اہم پوائنٹ ریز کیے۔ یہاں پہ یہ ضرور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے ایک حکومت کا موقف ہے کہ جی اس سے جو ہے عدلیہ مضبوط ہوئی ہے اور پارلیمنٹ بھی مضبوط ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ میں عوامی نمائندے موجود ہوتے ہیں تو یہ تو اچھا شگن ہے۔ تو بطور سیاسی جماعت جے یو ایف کہ ان کی بھی عوامی نمائندگی ہے، بڑی تعداد میں اس کا اثر رسوخ ہے اور عوام میں پارٹی موجود ہے، تو عوامی نمائندوں کے پاس اختیارات آ گئے تو یہ اچھی بات نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو ہم نے 26ویں ترمیم میں ہم نے کیا ہے نا، اس میں تو ہم سب لوگ تیار تھے اس کے لیے۔ تو 26ویں 27ویں ترمیم میں یہ ترمیم میں چیز ایسا ہوئی کوئی ہے۔ چیز نہیں ہے جو کوئی حکومت جو میں نہیں، کہتی یہ 26ویں ترمیم میں جوڈیشل کمیشن جو بنا تھا، جو اپائنٹمنٹ کرتا تھا ججوں کی، یہ 26ویں ترمیم میں تھی۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ اس کے بعد تو پی ٹی آئی کے 2 نمائندے جو ہیں اس ترمیم کا حصہ رہے اس کمیشن کا، انہوں نے بائیکاٹ ججوں کیا کے تھا۔ اپائنٹمنٹ کے لیے بائیکاٹ کیا، لیکن پہلے حصے دار بن گیا، پھر بائیکاٹ کر دیا۔ تو یہ تو 26ویں ترمیم میں معاملات طے ہے، 27ویں ترمیم میں یہ معاملات نہیں کیا۔ بس 27ویں ترمیم میں جو مین چیز یہی ہے، ایک تو ججوں کی عمر کو بڑھانا اور دوسرا ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، ہر جج ہر جگہ جا کے قیام نہیں کر سکتا۔ وہ اگر حکومت آپ کہتی ہے نا جج کہ کو آپ مستقل اگر جج ایک جگہ پہ لگا رہے گا تو وہ پھر اثر انداز بھی ہو سکتا ہے۔ حکومت کا یہ بھی موقف ہے نا، ایک ہی جگہ پہ جج اگر لگا رہتا ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے فیصلوں۔ دیکھیے، آپ کو پتا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کیس کیسے لگتے ہیں۔ یہاں پر لوگ اپیل میں آتے ہیں اور جو اپیل کرنے جاتے ہیں وہ بےچارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے کیس لگے نہیں ہوتے یا ان کے فیصلے نہیں آتے۔ بہت سے کیسز آپ کے سامنے ہیں۔ ان حالات میں ایک جج اگر کوئی کیس سنتا ہے اور وہ سنتا ڈیسیژن کے قریب پہنچتا ہے اور آپ اس کو ٹرانسفر کر کے کسی اور صوبے میں بھیج دیتے ہیں یا کسی اور جگہ بھیج دیتے ہیں، تو اس صورت میں مجھے پتا ہے کہ وہ کیس کی کیا حشر ہوگا۔ کیا اس کو پھر نئے سرے سے سنا جائے گا؟ نیا جج آنے والا پھر اس کو نئے سرے سے سنے گا؟ تو میں سمجھتے یہ بنیادی غلطیاں ہیں حکومت اس کو۔ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ عدالتوں کو کنٹرول مطلب کرنا حکومت نے ہے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے ترمیم کی، آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، بالکل اور وہ جو نے ترمیم کی ہے۔ مفادات کیا اور ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ میں یہی کہنا عدلیہ کو کنٹرول کرنا، عدلیہ کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کے نہیں، ڈیسیژن لیکن اگر ان کے ایسے تو کیسز آلموسٹ سب ختم ہو گئے، تو وہ کس چیز کے لیے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ ان سے بہت سارے کیسز ہیں جی، ان کے اپنے ختم ہو گئے، لیکن اب ڈیلی کے حساب سے کیسز چلتے ہیں۔ ابھی 26ویں ترمیم پڑی ہوئی ہے کورٹ میں، اور ابھی وہ ابھی تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ 27ویں نہیں آئے، ہو سکتا ہے یہ بھی کورٹ میں چلی جائے۔ ججز نے ریزائن کر دیے ہیں، آپ کے سامنے وکلاء احتجاج میں ہیں۔ تو وہ یہ تو کی جا حکومت کہتی سکتی ہے ہے جنہوں کہ نے ریزائن کیے وہ تو ایک پارٹی کے سپورٹر تھے، بقول حکومت، تو اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت کو۔ حکومتوں کو کبھی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں پتا ہے پاکستان کی تاریخ میں ہم جانتے ہیں حکومتوں کو کبھی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب یہی حکومت اپوزیشن میں کھڑی ہوتی ہے اور چیزیں جیل میں بیٹھی ہوتی ہے، یا اٹک قلعہ ہو یا اڈیالہ ہو یا کوئی اور جیل ہو، تو پھر ان کو بڑا فرق پڑ رہا ہوتا ہے، اس وقت بڑا ان کو فرق محسوس ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو۔ جب آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، جب کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت یہ فیوچر کے فیصلے کریں، یہ نہ فیصلہ کرے کہ آج کا دن میں کیسے گزارنا ہے اور مجھے آج کیسے حق حکمرانی کرنی ہے۔ حق حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کے نمائندے ہیں، حکومت آپ چلائیں، لیکن یہ نہیں کہ ہر چیز کو عدلیہ کو دیکھیں۔ عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، صحافت آزاد نہیں ہوگی۔ دیکھیں پیکا کے نام سے کیا صحافیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں آزاد نہیں ہوگی تو ملک کیسے چلے گا؟ اگر آپ کے فیصلوں پہ تنقید نہیں ہوگی، کوئی اس کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہوگا، اس پہ انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا، تو آپ تو غلط ہی فیصلے کریں گے نا۔ یہ تو اپوزیشن کا کردار بھی یہی ہوتا ہے اسمبلیوں کے اندر آتے ہیں، تو حکومت کے کیا لائے عمل کیا ہے گوری صاحب؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ G9 جیسا کوئی دھرنا احتجاج کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، ہم نے اس کے لیے پلان کیا ہے۔ ایڈیشنل پلان ہم نے یہ کیا کہ ہم کنونشن اور سیمینار کریں گے اور عوام کو اویئرنیس دیں گے۔ عوام تک سب صورتحال تو پہنچائی دی جا رہی ہے، آپ کو اور اس میں اجازت بہت مل جائے گی سے سیمینار کرنے کی؟ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہم تو سیمینار بھی کریں گے اور ہم جناب کنونشنز بھی کریں گے، اور ہم کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیے گا بہت جلد ابتدا اسی دسمبر سے ابتدا ہو جائے گی۔ اس سے آپ اور سمجھتے ہم ہیں عوام دباؤ کو پڑے گا حکومت پہ، اور وہ کیا کرے گی؟ دباؤ پڑے گا تو کیا ترمیم واپس ہو جائے گی؟ یہ ترمیم آج نہیں کل ان کو واپس کرنی ہوگی جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا
کہ 1973 کے ایکٹ سے لے کے 18ویں ترمیم تک بہت بنانے سے لے کے 18ویں ترمیم تک بہت سے وقت ایسے آئے جس میں ایسی ترامیم کی گئی کہ اس وقت کے دور حکومت کے پریشر سے، دباؤ سے وہ اس کو ایکسپٹ کیا گیا۔ مثلا 17ویں ترمیم تھی، لیکن جب 18ویں ترمیم بنی ہے تو ان سب کو ریویزٹ کیا گیا، ساری ترمیم کا جائزہ لیا گیا، ان کو تبدیل کیا گیا اور آئین کی اصل روح کے مطابق واپس لایا گیا۔ تو یہ ترمیم بھی میں سمجھتا ہوں یہ متنازع ترمیم ہے، اس میں صرف حکومتی پارٹی نے ووٹ دیا ہے، اپوزیشن کا کوئی اس میں ووٹ شامل نہیں ہے، تو ہم نے اپوز کیا ہے، کچھ نے بائیکاٹ کیا ہے۔ لیکن اکثریت تو ہے نا، ان کے پاس 230 سے زائد ووٹ ہے، جو اکثریت ان کے پاس سادہ اکثریت سے زیادہ اکثریت ترمیم پاس کرانے کے لیے۔ کیا یہ اکثریت پیپلز پارٹی کے 1973 کی اکثریت سے بھی زیادہ اکثریت ہے؟ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یہ اپنی آنکھیں بند کر کے پیرزادہ صاحب کو کہتے ہیں آئین بنا کے دے دو، تو انہوں نے کیوں سب کو سرابطے میں کیا، سب کو ساتھ لیا، اعتماد لیا؟ پھر ہم نے کیسے کہتے کہ 1973 کا آئین جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس کے بعد جو 18ویں ترمیم کی طرح اتفاق رائے ہوتا؟ جی ہاں، جس آئین سب کے لیے ہے، آئین حکومت کے لیے نہیں ہے، آئین سب کے لیے، ہر آدمی کے لیے ہے، تو آئین میں جو ترمیم ہو عوامی نمائندے پارلیمنٹیرین کو یہ ترمیم بنانی چاہیے نا، انہوں نے کیوں لکھا ہے کہ 220 ووٹ درکار ہے کوئی قانون سازی کرنے کے لیے؟ وہ کیوں نہیں لکھتے کہ 335 فل ارکان درکار ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی کے لیے؟ انہوں نے کیوں نہیں قانون سازی کی؟ اور یہ جب سے پارلیمنٹ موجود ہے یہ تو ان کا فالٹ ہوا نا، آپ کے خیال میں کیا کہیں گے اس نہیں، اگر دیکھیں کہیں آپ کو کوئی سہولت دی گئی ہے، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بلڈوز کر دیں ہر چیز کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان کا جو آئین ہے وہ چاروں صوبوں کی میثاق ہے، ہم سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن قانونی تقاضا تو پورا ہوا ہے نا، عوام کی نظر میں قانونی تقاضا تو پورا ہوا ہے، جو آئین میں لکھا ہے 220 ووٹ ان کی جگہ پہ 233 ووٹ لے لیے، قانونی تقاضے تو پورے ہوئے، اس پہ اعتراض تو 233 جو عوامی نمائندے ہیں ان کے ووٹ کی تسجیل ہوگی نا ایک طرح کی، بھئی ان کی رائے کو آپ لوگ نہیں مانتے اپوزیشن؟ نہیں، ان کی رائے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں کہ چھوٹا موٹا بل تھوڑی پاس کرنے جا رہے ہیں، آئین میں ترمیم میں تو سب کو اعتماد میں لینا پڑتے ہیں، تو پوری قوم کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس طرح تو نہیں کہ 2 صوبے جو ہیں چھوٹے صوبے ہیں ان کی جو پارٹیاں ہیں ان کو آپ نے اعتماد میں لیا، 2 بڑے صوبوں نے اپنا فیصلہ کر لیا، سندھ اور پنجاب نے مل کے، نہ محمود خان اس میں ہے، نہ JUI اس میں ہے، نہ PTI اس میں ہے، نہ تو یہ پارٹیاں KPK اور بلوچستان کی تو یہی پارٹیاں ہیں۔ اگر 2 صوبوں کی پارٹیاں اس میں شامل نہیں ہے تو یہ 2 صوبوں کی ترمیم ہے، اور ایسی ترامیم آگے جا کے ختم ہو جاتی ہے، یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ ختم ہو جائیں گی، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، آپ کو یاد ہوگا فلور کراسنگ کا قانون جو تھا نواز شریف صاحب نے بنایا تھا، اور یہ 90 کی دہائی میں ایک دوسرے کے ممبران کو اغوا کرتے تھے، کبھی پیپلز پارٹی والے کبھی نواز شریف والے، تو یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے ممبران کو اغوا کرتی تھی، آپ کو یاد ہوگا چھاگا واگا بڑا مشہور ہوا تھا ان دنوں میں۔ تو انہوں نے خود پھر یہ دیکھا جب یہ ہمارے گلے میں پڑ گیا تو پھر خود انہوں نے فلور کراسنگ کا قانون بنایا۔ تو یہ جب یہ اپوزیشن میں ہوں گے، حکومت کسی اور کی ہوگی تو یہی ترمیم ان کے گلے میں پڑے گی۔ اور تو جب اپوزیشن میں آپ بھی تھے، جب پیپلز پارٹی بھی تھی، نون بھی تھی، وہ کہہ رہے تھے نیب ریفارم لائیں گے، اور جب حکومت میں آئیں گے تو نیب تو بھول گئے آپ لوگ سب۔ دیکھیں کچھ ریفارم ہم لائیں، جب ہماری حکومت تھی کچھ اس دور میں ریفارم آئی ہے اور کچھ اس کو بہتری کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم نیب کو تو قانونی جو ہے نا کالا قانون سمجھتے ہیں، ہم نیب کو سمجھتے ہیں کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا قانون تھا، اور وہ سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے ممبران کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن بند نہیں ہوئی نا، وہ تو جب آپ بھی آئے تھے اتحادی حکومت میں، نگران بنی اس کے بعد، اس سے پہلے کی، تو اس میں تو آپ لوگوں نے بھی نہیں اس کو ختم کرنے کا کہا، اعلان تو کیے تھے جب سختی میں تھے، اپوزیشن میں تھے۔ دیکھیں بڑا مختصر ٹائم تھا، اس مختصر ٹائم میں ہم نے بہت سی اصلاحات نیب میں کی، بہت سی اصلاحات کی جن کا فائدہ آج PTI اٹھا رہی ہے۔ جس نیب کو میاں نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے جو پچھلی حکومتوں میں اپوزیشن میں جو فیس کیا وہ نیب آج PTI فیس نہیں کر رہی ہے، آج کی نیب میں بہت تبدیلیاں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم دیکھیں آہستہ آہستہ اس بات دیکھیں، ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے حالات بدلتے ہیں، ملکی حالات بدلتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو مد نظر رکھ کے ان میں اصلاحات آئین میں کی جاتی ہیں۔ لیکن گوری صاحب آپ کی اجازت سے بریک لیتے ہیں۔